اور یہ حضرات اساتذہ بیٹھے ہیں، شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، بیگم سے بھی لڑے تو جا کے صلح کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کو صلح بڑی پسند ہے، یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور ایک عجب حدیث سن لو، جب قیامت کا دن مجھے آپ کو بلایا جائے گا، تولو بھائی، تولو بھائی، اسرار صاحب کے عمل تولو، طارق جمیل کے عمل تولو، یوسف صاحب کے عمل تولو، تو میری تبلیغ نہیں سب سے پہلی تولی جائے گی، نہ ایمان تولا جائے گا، سب سے پہلے بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامن سے سلوک تولا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ تو بہت سے شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں، تو بھائی ادھر کوئی کھٹ بٹ ہے تو منا لو ہے، کوئی غل نہیں، کم سوکھا ہی رہ جائے گا۔ اظہار محبت کرو رشتوں کو، ماں سے اظہار محبت کرو، ماں کی خدمت کرو، باپ سے اظہار محبت کرو، بھائی سے، بہن سے، اور خاص طور پر بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہ ہو تو اس میں پھیکا پڑ جاتا ہے۔ باقی رشتے تو ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے توڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے اظہار محبت۔ اپنے نبی کی حدیث سنو، تم بھی گم ہو جاؤ گے، میں بھی گم ہو گیا تھا۔ عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی تو ہے تو میرے لیے مرنا ہی آسان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تمہیں اپنے نبی کے الفاظ سنا، یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، رواہ الطبرانی۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا، ورنہ جو ہستی اللہ کو دیکھ چکی ہو انہیں موت کی طلب تو اللہ کی طلب میں ہوگی، یہ گھر کیسے چلانا ہے۔ اس لیے عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا کہ جنت میں بھی تو میری بیگم ہے تو مجھے تو مرنا ہی سوکھا ہو۔ اپنے گھروں کو یاد رکھنا، یہ ڈگریوں سے گھر نہیں چلیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں، ویٹرنری ڈاکٹر سارا دن سنگ پڑا ہوئے گا، جا کے سنگ مارے تو پلے کی رہا۔ سارا گھر کی زندگی ڈاکٹریٹ سے نہیں چلے گی، گھر کی زندگی اظہار محبت سے چلے گی، اظہار محبت سے چلے گی۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا۔ جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے، اور اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ سب سے چھوٹی جنت۔ جیسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ، ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹی جنت ملے گی جوہینہ قبیلے کے شخص کو، جس کا نام بھی ہوگا جوہینہ، اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے ہیں، اور آپ فرمائے میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے۔ سب سے آخری مسلمان، دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، توبہ پہ تو سب معاف ہو جاتا ہے، قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے، اس میں بھی جس کو چاہے معاف کر دے، وہ اس کی رحمت ہے۔ ہائے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک، صرف ایک نیکی، تو اللہ تعالیٰ یعنی 50 ہوگی یا 100 ہوگی یا 1000 ہوگی، 1000 گناہ 1000 نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیک لایا تینوں جنت پا گئے۔ وہ کہے گا ہیک تو لب بھی جانی، وہ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی میں تینوں جمع ہی کوئی نہیں، کتوں آیا جا کر، اللہ بھی مارے گئے ایک ہی بنی۔ پھر وہ ابے کے پاس جائے گا، ابے پہلی سوٹے چاہیں دنیا میں چی تو اگم ہی سوٹا چلا لیں، چل دفعہ ہو تو کتوں آ گیا، یہ میری کھوٹ گئی میں کدوں دے سا۔ تو ابے بھی منکر، اماں بھی منکر، چاچے بھی، دادے بھی، نانیاں بھی، نانی بھی، سارے منکر ہو جب گئے نا تو اس کی ہائے نکلے گی۔ تو ایک شخص سن لے گا، کہے گا یہ کی گل ہے، کہے گا میں ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ ایک اللہ کا قانون، ایک اس کی رحمت، میں رحمت بتا رہا ہوں، رحمت کو سن پہ قانون نہیں توڑنا چاہیے، اور قانون کو بتا کے اللہ پاک کو تھانے دار نہیں بتانا چاہیے، اس کے درمیان کی بات۔
اس کی رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ یزید اور حسین ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں، وہ تو گل ہی مک گئی نا، وہ تو کربلاؤں کی تاریخ ہی ختم ہو گئی۔ وہ کہے گا کیا ہوا؟ کہا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ کہا اچھا موج کر، تیرا کم بن گیا۔ وہ کہ میرا کیوں کم بن گیا؟ کہ میں دینا۔ تو تو کیوں دینا ہے؟ کہ میرے کو ہے ہی ایک، ہووے تاں بھی لتر پریڑے نہ ہووے تاں بھی لتر پریڑے، میرے کڑے کم تھی، تو لے جا، تو جا جانا تے میں تو جاونا ہی آگے چ۔ وہ دا پٹھیاں چھلانگا، یا اللہ میرا تو کام ہی بن گیا، میرا تو کام ہی بن گیا۔ اچھا کیویں بن گیا؟ اج تک کوئی نہیں دیندا، ماں نہیں دینی، تینوں کہندی تھی کہ جی او بندہ سادوں نو وہ بھی آ جائے گا۔ اب اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی۔ کیوں دیتے ہو؟ کیوں دیتے ہو؟ کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے، میرے کسی کام کی نہیں، چلو تیرے بندے کا کام بن جائے، میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے، میں 100 کے مقابلے میں ایک کو لے کے کیا کروں گا؟ میرا اللہ فرمائیں گے اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تیری سخاوت پر تو پہلے جنت میں جا، یہ بعد میں جنت میں جا۔ رب ایسا رب ہے ہمارا۔ دو آدمیوں کو لگے گا چلو جہنم کی دوڑ لا دے، ایک آدمی جہنم کی دوڑ لگا دے گا اور ایک آدمی وہاں جا کے پیچھے مڑ کے دے گا، پھر اگاں جا کے پھر انج ویکھے گا، پھر جائے گا پھر انج ویکھے گا۔ اللہ دونوں کو بلائے، بھائی یہ کیڑی گل دی دوڑ لائی، تینوں پتہ نہیں اگوں آگے؟ کہے یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور یہ جہنم کا فیصلہ سنا، میں نے سوچا آج مان لوں، شاید آج ہی تو خوش ہو جاؤں۔ اسے اچھا ہمیں تو کیوں پیچھا مڑ مڑ کے ویکھے رہوں؟ کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے بڑا سنا تھا کہ تو بڑا کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی تیری رحمت مجھے واپس بلائے گی، اچھا آ جا آ جا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کے گمان پر میں فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں، جاؤ جنت میں جاؤ۔ تو بچوں جب آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں وقت دینا، اور آپس میں صلح محبت پیار سے رہو، کبھی کوئی لڑ پڑے تو اگلے آ کے صلح کرا دو، ان کو آپس میں صلح کرا دو۔ جب نماز کا ٹائم ہو تو مسجد کی دوڑ لگاؤ، مسجد دور ہے، اپنے کمرے میں کوئی کمرہ بنا لو، اس میں نماز پڑھو اور اپنے علم کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں ایسا علم دے کہ باہر کی دنیا آ کر تم سے علم حاصل کرے۔ آخر ایک زمانہ بغداد میں لوگ آتے تھے، قرطبہ میں لوگ آتے تھے، ہمارے پاس علم کے خزانے تھے، قیروان میں لوگ آتے تھے اور پوری دنیا سے کھچ کے آتے تھے۔ اب زوال کا زمانہ ہے تو دعا کرو آپ ایسی نسل بنو کہ سارے علم کا دھارا مغرب سے مشرق کی طرف پھیر دو۔ نیت کرتے ہو سارے؟ چلو درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان کی آنے والی زندگی اچھی بنا، ان کے اچھے جوڑ مقدر فرما، ان کے اچھے روزگار مقدر فرما۔ یہ ہمارا سرمایہ ہیں، یا اللہ انہیں تو سچائی کا پیکر بنا دے، دیانتداری کا پیکر بنا دے، وفا کا پیکر بنا دے، انہیں ظلم و ستم سے دور فرما، انہیں دھوکے خیانت کھوٹ سے دور فرما، انہیں جھوٹ ہیرا پھیری سے دور فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے، جو بچھڑ گئے انہیں آپس میں ملا دے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا دے۔ یا اللہ جن کے اولاد نے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک رشتے مقدر فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے دیس میں سے فحاشی کے سیلاب کو ختم فرما، پاک دامنی کو فروغ دے، عزت کو فروغ دے، حیا کو فروغ دے، ہماری نسل کو حیا والا بنا، ہماری نسل کو غیرت والا بنا، ہماری نسل کو خوددار بنا۔ یا اللہ تو میرے مولا تجھے سب سے زیادہ ناپسند کفر ہے، اور کفر کے بعد سب سے زیادہ ناپسند تجھے بے حیائی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں کفر والے نہیں، پر بے حیائی کا معاشرہ پھیل رہا ہے، اسے حیا میں تبدیل فرما دے، اسے حیا میں تبدیل فرما دے۔ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما، ہمارے عوام کو سمجھ عطا فرما، حکمرانوں میں رحم پیدا فرما، ہمارے ججوں میں وکیلوں میں عدل پیدا فرما، ہمارے تاجروں میں دیانتداری پیدا فرما، ہماری نسل کو محنت کرنے والا بنا۔ ان سب سے ہم سب سے یا اللہ تو راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔